کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ آخرت میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندوں کے ساتھ ہوں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے نبیوں کا قرب عطا فرمائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو صدیقین کا قرب عطا فرمائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو شہدائے کرام کا قرب عطا فرمائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے نیک مقرب بندے جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اچھا ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رفیق بنانے کے لیے، ساتھی بنانے کے لیے یہی سب سے اچھے۔ ان حضرات کا ساتھ اللہ تبارک و تعالی دو طریقے اختیار کرنے سے عطا فرماتا ہے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور دوسرے جو یہ مقرب اور محبوب بندے ہیں اعلیٰ مراتب والے جن کا اللہ نے ذکر کیا، ان سے عقیدت و محبت رکھی جائے، اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی قانون شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں انہیں اختیار کیا جائے، جو حرام ہیں ان سے بچا جائے۔ تو یہ اللہ اور رسول کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعمال یقیناً اللہ کے مقرب بندوں کا آخرت میں ساتھ دلائیں گے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ایک طرف اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے تو دوسری طرف محبت سے بھی بڑے مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اور شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے قرآن و حدیث سے دور ہو جائیں، جنت میں جانے والے نہ بنیں، اللہ کے مقرب بندوں کا ساتھ اپنانے والے نہ بنیں، یہ تو دوزخ میں جائیں۔ جب وہ دوزخ میں جائے گا تو نہ جانے کتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے پھٹکار کے نکال تو دیا، لیکن میں تجھ سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ تو مولا مجھے لمبی زندگی قیامت تک کی عطا فرما دے، اور مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے جا کر بہکاؤں، کبھی ان کے سامنے سے جاؤں، کبھی ان کے پیچھے سے آؤں، کبھی ان کے دائیں سے، کبھی ان کے بائیں سے، اور مسلسل ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تجھے چھوٹ ہے، جتنا کر سکتا ہے کر، مگر میرا بندہ جب گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں، اور فرمایا جو میرا خلوص رکھنے والا بندہ ہو جائے گا اسے میں تیری تمام حرکتوں سے، تمام شرارتوں سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لوں گا، اور جسے میں حفاظت میں لے لیتا ہوں اس کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوان نسل کدھر کو جا رہی ہے، جو شیطانی راستے ہیں، جو شیطان کا کہنا ماننے والے دنیا کے اندر لوگ ہیں، بے حیائی اور برائی اختیار کرنے والے ہیں۔ چار ساتھی بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہو بھائی، آج کل ایکٹروں میں بالوں کی کٹنگ ایسی چل رہی ہے، کپڑے ایسے چل رہے ہیں، پینٹ یہ والی چل رہی ہے، لباس یہ والا چل رہا ہے، بھائی یہ والی چیز وہاں ملے گی وہاں سے لے کے آئیں گے، بال یہ والے وہاں پر کٹیں گے وہاں پر کٹوائیں گے۔ تو آپ نے کس کی اتباع کری؟ جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی اتباع کری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جو جس کی اتباع کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم یہ خوش ہیں کہ دنیا تو ہماری برباد ہو ہی رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جائے اور پھر ان کے ساتھ حشر ہو جائے؟ وہ تو ہر لمحے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گھروں میں بے حیائی آ جائے، برائیاں آ جائیں، آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنے اور فسادات پیدا ہو جائیں، اور ایسی ایسی خواہشات بچوں کے دل میں پیدا کریں کہ وہ ماں باپ سے ضد کر کے ان سے ناراض ہوں، بیویوں کے دلوں کے اندر خواہشات پیدا کریں، وہ اپنے شوہروں سے جھگڑا کریں کہ ہمیں تفریح کے لیے یوں چاہیے اجازت، کپڑے ایسے چاہیے، مکان ایسا ہونا چاہیے، فلاں کے پاس تو ایسی چیز ہے، فلاں کی ایسی چیز ہے۔ یہ شیطان دن و رات برغلانے میں لگا ہوا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر فتنے اور فسادات پیدا کر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمام دنیا کے اندر بہکانے ورغلانے کے لیے اپنے چیلے چھوڑ دیتا ہے، اور اتنی تعداد ہے ان کی کیونکہ وہ جنوں میں سے، اور جنوں کی آبادی تو اس دنیا میں انسانوں سے بھی پہلے کی ہے اور انسانوں سے بھی زیادہ تعداد ہے۔
ایک ایک کے پیچھے نہ جانے کتنے کتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے. جس کی اللہ حفاظت کرے وہی بچ سکتا ہے. ایک تو ہماری اپنی خواہشات کہ ہمیں یہ دنیا کے مال و متاع زیب و زینت اچھی لگتی ہے، اور دوسرا شیطان بھی ہمیں لے کر چلے، تو پھر تو ڈبل طاقت ہو جاتی ہے ادھر کو جانے کی. اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو بندہ نہیں بچ سکتا. فرمایا اپنے چیلے چھوڑ دیتا ہے، دن بھر وہ بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور عصر کے بعد اپنا تخت سمندر پر بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، اور آنے والے اپنے تمام چیلوں کے کارنامے سنتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے یہ گناہ کرایا لوگوں سے، کوئی کہتا ہے میں نے نماز چھوڑوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے بچے کو پڑھنے سے روک دیا، کوئی کچھ اپنی شاباشیاں لیتا ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑا ان کا باس ہے جسے ابلیس کہتے ہیں، ابلیس لعین، وہ ان سے کہتا ہے ہاں بھائی بہت اچھا کام کرا، بیٹھ جا بیٹھ جا، بہت اچھا کام کرا. ہر ایک کو شاباشی دیتا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہوتے. ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں ایک گھر میں داخل ہو گیا، میں نے شوہر کو بیوی کے خلاف ورغلایا، بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلایا، دونوں میں آپس میں اتنا جھگڑا ہوا کہ شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی. تو شیطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے خوشی میں، اور اسے اپنے سینے سے چپٹا لیتا ہے، کہتا واہ واہ واہ، کام کیا ہے تو نے کیا. کیوں؟ جب طلاق ہو گئی تو شوہر کہیں ہوگا، بیوی کہیں ہوگی، بچے کہیں ہوں گے، پورا ایک گھر ویران کر دیا اس نے. تو مسلمانوں کے تو گھروں کو ویران اور برباد کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اسی لیے جو ان کے چیلے اور چانٹے ہیں وہ بھی ایسے نظام اور قانون بنانے کی کوششیں کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے گھر میں تباہی اور بربادی آئے. لیکن اللہ اپنا کرم فرماتا ہے، وہ اپنے کرم سے بچا لیتا ہے. اگر اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے تو نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے، نہ شیطانی طاقتیں کچھ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی احساس کرنا ہوگا، اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہوگی کہ اے اللہ ہمیں ان شیطانی راستوں سے بچا کر اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ان دنیا والوں کی محبت ہمارے دل سے نکال کر ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اپنے مقرب بندوں کی محبت عطا فرما، اور دونوں جہان اللہ ہمارے کامیاب فرما. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو طریقہ تجھے پسند ہے، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تیرے مقبول بندوں کو پسند ہے، وہی ہماری پسند بنا، اور بآسانی اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تجھے ناپسند ہے، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تیرے مقبول بندوں کو ناپسند ہے، وہی ہمارے لیے ناپسند بنا، اور بآسانی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما.